اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت ہے، مولا فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کا طواف شروع کیا اور ملتزم تک پہنچے، ملتزم وہ جگہ ہے کہ جو حجر اسود اور خانہ کعبہ کے دروازے کے درمیان والا مقام ہے، اس کو کہتے ہیں ملتزم۔ ملتزم کا مطلب ہے پابندی کرنا۔ تو جب ملتزم تک پہنچے تو جبریل امین نے کہا، اے آدم، اس جگہ پر آپ کے گناہ جو ہے وہ بخشے جائیں گے اگر آپ درگاہ پروردگار میں اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں۔ البتہ گناہ سے مراد جو ہے وہ ایسے نہیں جس طرح کہ ہم گناہ کرتے ہیں، بلکہ اس سے مراد ترک اولا ہوتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور کہا، خداوندہ، جو بھی مزدور ہوتا ہے اس کی مزدوری ہوتی ہے، اور میں نے بھی مزدوری کی ہے، تو میری مزدوری کا اجر کیا ہے؟ تو خداوند متعال نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی اور کہا، اے آدم، میں نے تیرے گناہ کو بخش دیا۔ گناہ سے مراد وہی ترک اولا ہے اور مشکلات ہیں اور پریشانیاں ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، خداوندہ، میری اولاد اور میری ذریت میں سے بھی؟ تو خداوند متعال نے وہی فرمائی کہ اے آدم، کہ جو بھی تیری ذریت سے یہاں پر آئے گا اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرے گا اور توبہ کرے گا جس طرح کہ تو نے توبہ کی ہے، تو میری معافی کا طلبگار ہوگا، تو میں خدا اس کے گناہوں کو بخش دوں گا اور اس کی توبہ کو قبول کر لوں گا۔ آج کل ایام حج ہیں، ایام توبہ ہیں، ایام مغفرت ہیں، لہذا جو بھی حجاج کرام خانہ کعبہ بیت اللہ جاتے ہیں تو وہ ملتزم، وہ مقام جو حجر الاسود اور خانہ کعبہ کے دروازے کے درمیان ہے، اس کو ملتزم کہا جاتا ہے۔ وہاں سے اس جگہ کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر اگر ممکن ہو، نہیں تو وہاں جا کر یہ دعا مانگے، پروردگارہ میرے گناہ بخش دے۔ تو خداوند متعال کا حضرت آدم علیہ السلام سے وعدہ ہے کہ جو بھی تیری ذریت سے یہاں پر آئے گا اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے گا، توبہ کرے گا، تو میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں گا۔ تو انشاءاللہ پروردگار عالم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور خصوصاً جو حجاج کرام وہاں پر گئے ہیں اور ان کے دل میں اولیاء الہی کی محبت و مودت کا نور موجود ہے، پروردگار عالم ان سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ان کی حج کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔